الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ہم گزشتہ چند خطبات سے اس بات کو بیان کرتے آ رہے ہیں کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اتھارٹی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے اگر کوئی عمل کرنا چاہے یا عمل کرے تو وہ دین نہیں ہوتا، چاہے عمل کرنے والا وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو یا وہ عمل کتنا بڑا اعلیٰ نظر کیوں نہ آئے، عمل بھی اچھا نظر آئے، عمل کرنے والا بھی اہمیت، عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا ہو، اگر جو اس کا عمل ہے یا اس کا کام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے مطابقت نہیں رکھتا تو اس کے کام کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر
کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس کا ثبوت، جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہ ملے، تو بات کرنے والے کو روکا جا سکتا ہے، متنبہ کیا جا سکتا ہے، بات کرنے والے کی مخالفت کی جا سکتی ہے، چاہے بات کرنے والا کوئی ہو۔ میں پہلی مثال آج پیش کرنے لگا ہوں۔ امام شوکانی نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس واقعے کا ایک حصہ وہ امام بخاری نے صحیح البخاری میں بھی ذکر کیا ہے۔ کہ بنو اسد اور بنو غطفان کے کچھ لوگ، ایک وفد، وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ چونکہ ان سے مسلمانوں کی جنگیں ہو چکی تھی، لڑائیاں ہو چکی تھیں، انہوں نے آگے کہا کہ اب ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ صلح کیجئے، جو نقصان ہوا سو ہوا، اب جو ہے آگے مزید لڑائی نہیں ہم چاہتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی چند ایک شرائط جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھی۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی، تدون قتلانا وتکون قتلاکم فی النار، جو تمہارے مسلمانوں کے ہاتھوں مرے، قتل ہوئے، وہ تو گئے جہنم میں، لیکن جو ہمارے شہید ہوئے ہیں نا، ان کی تم دیت دو گے۔ جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، تمہارے ساتھ لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں، صلح کے لیے یہ بھی شرط تھی کہ ہمارے شہداء کی دیت بھی دو گے۔ یہ بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اپنی ان شرائط کو جو ان کی شورا تھی ان کے سامنے رکھا۔ شورا میں سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا باقی شرطیں تو آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو شرط ہے کہ ہمارے شہداء کی دیت دو گے، اس سے میرا اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس سے کسی کا بھی اتفاق نہیں ہے شورا میں سے۔ اب آپ دیکھیے شخصیت کتنی بڑی ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ پوری امت میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ میں سے جو سب سے بہترین فرد ہیں وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت کم صحابہ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کی دو نسلیں انہیں صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ ایسے صحابہ بھی ملیں گے جن کی تین نسلیں انہیں صحابیت کا شرف حاصل ہے، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ یہ ایک ہی گھرانہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں، 4 پشتیں۔ ابو قحافہ صحابی، اس کا بیٹا ابو بکر صحابی، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن صحابی، عبد الرحمن کا بیٹا محمد صحابی۔ ایک ہی گھرانہ ہے، اور صرف ادھر ہی بس نہیں، ابو قحافہ صحابی، اس کا بیٹا ابو بکر صحابی، ابو بکر کی بیٹی اسماء صحابیہ، اسماء کا بیٹا عبداللہ صحابی۔ بیٹی کی طرف جائیے یا بیٹوں کی طرف جائیے، 4 پشتیں، 4 پشتیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں۔
اور صرف صحابیوں نہیں، بڑے شرف کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے، یہ فضیلت کچھ کم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، جہنم کی آگ اسے نہیں پکڑے گی، نہیں لگ سکے گی۔ سوید ابن غفلہ بوڑھے ہیں، مومن ہیں، عقیدہ بھی درست، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ یہ حدیث سنتے ہیں تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ بیٹوں نے کہا اتنا سفر، ملکوں کا سفر ہے، اپنی عمر دیکھیے، سفر دیکھیے، مشکل ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ پائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے جانا ہے، کیونکہ یہ شرف ایسا ہے، اگر کسی کے بس میں ہو تو اس شرف کو چھوڑے نا، سارا کچھ لگا دے اس کو حاصل کرنے میں۔ لیکن بات یہ ہے، یہ سارا کچھ لگانے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ محنت سے، عمل سے یہ شرف حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ تو اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جسے وہ عطا کر دے۔ انہوں نے کہا یہ میں نے لازمی جانا ہے۔ خیر بڑھاپے میں لمبا سفر طے کیا، مدینے میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، بتانے والوں نے بتایا کہ 1 ہفتہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اگر کسی کو محنت کی وجہ سے، جذبے کی وجہ سے شرف صحابیت مل سکتا، سوید ابن غفلہ کو ملتا۔ اور امام صنابحی جن کا تذکرہ امام مسلم نے اپنی کتاب کی ابتدا میں کیا ہے، یہ بھی بڑا لمبا سفر کر کے آئے، مدینے میں پہنچے، صحابہ کا وفد ملا، پوچھنے پر بتایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ انہوں نے کہا ابھی ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اگر محنت سے مل سکتی صحابیت تو ان لوگوں کو ملتی۔ یہ شرف ہے، اعزاز ہے کہ اللہ جسے بخش دے، جسے عطا کر دے۔ صحابی رسول ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر اکیلے نہیں، پشتوں کا صحابہ ہونا بڑے شرف کی بات ہے۔ پھر سارے صحابہ کا سردار ہونا بڑے شرف کی بات ہے۔ یہ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک بات کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی یہ بات مانی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ معیار تو یہی ہے کہ کوئی بھی کام، اب کام اگر کوئی حکمران ایسا فیصلہ کرے دشمنوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے کڑی شرائط عائد کرے، اس کی بڑی تعریف کی جائے گی کہ بہترین اپنی قوم کا سوچا، اپنے لوگوں کا سوچا، جو شہداء ہو گئے ہیں ان کے خاندانوں کا، قبیلوں کا سوچا، بڑی اچھی سوچ ہے۔ لیکن بات اصل سوچ پہ نہیں ہے۔ اگر کام دین میں کرنا ہے، کام دین کا کرنا ہے تو جذبہ اہمیت نہیں رکھتا، سوچ اہمیت نہیں رکھتی، اس کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا یہ اہمیت رکھتا ہے۔ باقی باتیں قبول ہیں، لیکن یہ بات کہ شہداء کی دیت دو گے، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے کس نے کہا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ کیا خیال ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت نہیں کیا کرتے تھے؟ اگر صحابہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی سب سے زیادہ عزت احترام کرنے والا شخص ہے تو اس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی۔ لوگ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، حکمران ہیں، لوگ آئے، آ کے آپ سے بات کی۔ ان میں سے ایک نے کہا
کہ عمر بن خطاب سے بہتر شخص میں نے نہیں دیکھا، اس سے بہتر شخص میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے، کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے کہا کہ آپ سے بہتر شخص میں نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کیا آپ نے حضرت ابوبکر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، میں نے جناب ابوبکر کو نہیں دیکھا۔ کہا اگر تو نے ابوبکر کو دیکھا ہوتا، انہیں دیکھنے کے بعد یہ بات کرتا کہ عمر سے بہتر بندہ میں نے نہیں دیکھا، عمر تجھے کوڑے مارتا۔ عمر تجھے، یہ عزت ہے، احترام ہے، کسی سے سوال کرنا اس کے عمل کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں۔ ہمارے ہاں تو ایک تصور عام کر دیا گیا، جو فلاں نے کہہ دیا آپ اس پہ سوال ہی نہیں کر سکتے، کسی محدث نے کہہ دیا آپ اعتراض ہی نہیں کر سکتے، کسی امام نے کہہ دیا آپ اعتراض ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ یہ بے ادبی ہو جائے گی، یہ گستاخی ہو جائے گی۔ اگر سنت کو سامنے رکھ کے کسی سے سوال کرنا بے ادبی اور گستاخی ہوتی، کبھی بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کی بات پہ اعتراض نہ کرتے، اعتراض نہ کرتے، ان کی شرط کو رد نہ کرتے۔ کہا بنو اسد اور بنو غطفان کا اپنا معاملہ ہے، وہ اس بارے میں کیا کہیں کیا نہ کہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ شرط اس بیچ میں رکھی نہیں جائے گی، صلح ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، لیکن یہ شرط بیچ میں نہیں رکھی جائے گی جو شرط جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور وہ تو میں بات سنا چکا ہوں کہ ایک سے ابھی رات کو قیام کرتے ہیں، تفصیل سے سنیے، دن روزہ رکھتے ہیں، رات قیام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بزرگ صحابی یہی شکایت لے کے آئے، صحابی کا نام ہے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس کوئی معاملہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ موجود ہیں، میں ان کے درمیان فیصلہ کروں؟ اس پائے کے صحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر یہ لوگ آئے ہیں مسئلہ پوچھنے یا معاملے کا حل کروانے، تو آپ فیصلہ کیجیے۔ آئے ہیں، کہتے ہیں جی میں پریشان ہوں اور یہ پریشانی مجھے اپنے گھر سے لاحق ہوئی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی میں نے شادی کی، تو میں نے آج اپنی بہو سے پوچھا کہ عبداللہ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے عبداللہ کو آج تک اپنے بستر پہ نہیں دیکھا، عبداللہ کو آج تک اپنے بستر پہ نہیں دیکھا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگی رات قیام میں گزار دیتے ہیں، دن روزے میں گزار دیتے ہیں، نہ کبھی روزہ چھوڑتے ہیں اور نہ رات کو قیام سے فارغ ہوتے ہیں، ساری رات قیام میں۔ تو میں نے کہا ہے کہ یہ میں مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے پوچھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، کہا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلاؤ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کوئی عام صحابی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کہا کرتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے، انہیں کہا کرتے تھے عبداللہ تو حدیث کے معاملے میں مجھ سے بڑھ گیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ تجھے لکھنا آتا ہے مجھے لکھنا نہیں آتا۔ یہ عبداللہ بن عمر ہیں، یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی ہر بات کو لکھتا ہوں، مجھے کچھ لوگوں نے منع کر دیا کہ نہ لکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ایک ہی حالت میں تو رہتے نہیں ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ لکھا کرو، اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، میرے منہ سے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شخصیت ہے کائنات میں جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ کیوں؟ کیونکہ وحی کے ساتھ بولتا ہے۔
وہی آئے تو بات کرتا ہے، باقی لوگ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، بات درست بھی ہو سکتی ہے۔ میں بطور مثال یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے، امام ابو یوسف، ان کا نام یعقوب ہے، ابو یوسف کنیت ہے، بڑے مشہور شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ ان کے اقوال لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے کہا یعقوب ہر بات نہ لکھا کر، میں آج کوئی بات کرتا ہوں، کل میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں، کل میں کوئی اور بات کرتا ہوں، پرسوں میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں، میری ہر بات لکھنے کے قابل، ہر بات، ہر رائے، ہر قول یہ لکھنے کے قابل نہیں ہے، نہ لکھا کرو۔ اور کئی مسائل ایسے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے رجوع کیا ہے، پہلے کچھ مسئلہ بیان کیا اور بعد میں اس مسئلے سے رجوع کیا، الگ کوئی مسئلہ بیان کیا۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ ایک شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے منہ سے جب بھی کوئی بات نکلی ہے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلا۔ بلایا، کہا تیرے بارے میں ایسی بات پہنچی ہے، کہا بات بالکل درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلسل روزے رکھتا رہے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ مسلسل روزے رکھے، جو پورا سال روزے رکھے، روزہ چھوڑے ہی نہیں، اس کا کوئی روزہ ہوگا نہیں۔ اگلی بات سنیے، یہ ہے کہ طریقہ رسول کے مطابق نہیں ہے تو ایک روزہ بھی نہیں، پورا سال 360-65 دن روزے رکھتا رہے مسلسل، کوئی روزہ نہیں۔ فرمایا میں تجھے بتاؤں ایک طریقہ، ایسے کیا کر، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر، ایام 20 کے، وہ دن جن کی راتیں روشن ہوتی ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، 3 روزے رکھ لیا کر۔ اگر ہر مہینے تو 3 روزے رکھے گا، 12 مہینے رکھتا رہے گا 3 روزے ہر مہینے، تو اللہ تجھے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، طریقے سے ہٹا 365 روزے، طریقے پہ آیا تو 36 روزے بھی، 36 روزے سنت پہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر عید کے بعد 6 شوال کے روزے بھی رکھ لے، ثواب پتہ کتنا ہے؟ وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ 36 روزے رکھے اور ہر نیکی جو ہے وہ اس کا 10 گنا ہوتی ہے، 10 سے ضرب دے لو 360، اس نے پورا سال روزے رکھے۔ یہ سنت اپنانے کا فائدہ، اور سنت چھوڑنے کا نقصان، رکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، سنت کے مطابق نہیں ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ آئیے اگلی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر حج کا ارادہ فرمایا اور یہ خبر پھیل گئی ہر طرف کہ اس بار حج جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ادا کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب حج ہوں گے۔ لوگوں نے تیاریاں شروع کی، بہت سارے لوگ، بلکہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دل میرا بھی بڑا کرتا ہے کہ حج پہ جاؤں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ گھر میں 2 ہی سواریاں ہیں، ایک جو ہے وہ میرے خاوند لے کے جا رہے ہیں حج کے لیے، اگر میں بھی چلی جاؤں تو پھر گھر کا سارا کام کاج ٹھپ ہو جائے گا، اسی کی وجہ سے کام کاج ہے، پانی لانا، دوسرے معاملات نمٹانا، تو پھر سارا کام ٹھپ ہو جائے گا، آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا۔ کیا حدیث ہے؟ رمضان میں عمرہ کرنا تعدل حجتن، یہ حج کے برابر ہے۔ دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا تعدل حجتم معیہ، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہو، جنہیں اللہ نے نوازا ہو، ان کے پاس فرصت بھی ہو، فراغت بھی ہو، وہ جا سکے تو رمضان میں عمرہ کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ لوگ تیاری کر رہے ہیں، سب نے تیاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے،
راستے میں ایک جگہ پہ آپ نے رش دیکھا، کافی سارے لوگ جمع ہیں، احرام باندھے ہوئے. فرمایا ساتھی ہمارے ہیں، پتہ کرو کیا معاملہ ہے، اتنے سارے لوگ کیوں جمع ہیں؟ صحابی گئے، پوچھا، واپس آ کے بتایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایک شخص کے ارد گرد کھڑے ہیں اور وہ بندہ بے ہوش ہو گیا. وہ بندہ بے ہوش ہو گیا ہے. کیوں بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا اس نے نظر مانی ہے کہ جب تک مکے پہنچتا نہیں نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ سایہ حاصل کرے گا، نہ سوار ہوگا. پیدل جائے گا، دھوپ لگے گی تو سایہ نہیں کرے گا، بھوک لگے گی تو کھائے گا نہیں، پیاس لگے گی تو پیے گا نہیں. یہ اس نے نظر مانی ہے. تو اب وہ بے ہوش ہو گیا، اس کے اوپر پانی وغیرہ ڈال رہے ہیں، ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا جاؤ اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ. اس کے پاس یہ جو سفر حج کی تکلیف ہے یا اس میں جو بندے کو مشکل پیش آتی ہے اس کا بھی اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھکاوٹ کا بھی اجر ہے، پاؤں میں کانٹا چبھے اس کا بھی اجر ہے، اگر پیاس کی شدت ہو جائے، پیاس لگ جائے اس کا بھی اجر ہے، اگر بھوک لگے اس کا بھی اجر ہے. یہی جذبہ ہوگا کہ جب بھوک کا بھی اجر ہے، پیاس کا بھی اجر ہے، تپش لگنے کا بھی اجر ہے اور تکلیف کا بھی اجر ہے، تو کیوں نہ میں پیدل جا کے حج کروں، نہ کھاؤں نہ پیوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے کہہ دو، ہوش میں جب آئے تو کہہ دینا تیرا جذبہ اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تیری اس نظر سے بری ہے. کیونکہ طریقہ رسول نہیں ہے. کتنا بڑا عمل ہے پیدل حج کرنا. لوگ تو تعریف کرتے تھکے ہی نہ. جو لوگ جاتے ہیں پیدل حج کرنے کے لیے ان کا باقاعدہ تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کا نام باقاعدہ خبروں میں آتا ہے. لیکن اگر پیدل چلنا ایسا ہو کہ بندہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لے، مصیبت میں ڈال لے، مشقت میں ڈال لے، تو اللہ وحدہ لا شریک کو مشقت کی ضرورت نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو چاہتا ہے کہ تم آسانی میں رہو. اور مشکل کب پڑتی ہے؟ جب طریقہ رسول کو بندہ چھوڑتا ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، جو میں نے سورہ حجرات کی آیت پڑھی تھی ابتدا میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کے رسول ہیں، تم میں اللہ کے رسول ہیں. اگر رسول تمہاری بات ماننے لگ جائے کچھ معاملات میں تو مشقت میں پڑ جاؤ گے، پھر مشکل ہوگی. اس لیے ایسی نوبت نہ آئے کہ تم سمجھو کہ یہ بات جو ہے یہ ہم کر رہے ہیں اچھی ہے اس لیے کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ